السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی؟ یاد رکھیے کہ فضیلت وہ ہے جو قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ ماں جھوٹی روایات کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے کچھ کہنا انتہائی نامناسب اور سراسر غلو ہے۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی حنفی یہ 710 میں فوت ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک روایت گھڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی۔ وہ روایت یہ تھی کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے، مجھے منافقوں کے جھوٹا ہونے کا یقین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے جسم پر گندگی سے لتڑی مکھی بھی بیٹھنے نہیں دیتا۔ جب اللہ نے آپ کو اس قدر حقیر سی گندگی سے محفوظ رکھا ہے تو لازمی طور پر آپ کو فحاشی میں لتڑے ان لوگوں کی صحبت سے بچا لے گا۔ سید عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر لگنے نہیں دیا، کہیں کسی کا پاؤں آپ کے سائے پہ نہ آ جائے۔ جب اللہ نے کسی کو اپنا پاؤں آپ کے سائے پر رکھنے کی طاقت نہیں دی تو وہ اپنی زوجہ کی عزت کو داغدار کرنے کی صلاحیت کیسے رکھ سکتا ہے؟ تفسیر نصفی ہے جس کا نام ہے مدارج التنزیل و حقائق التاویل، جلد دوم صفحہ 492 ہے۔ یہ بے سند بے سروپا روایت ہے۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ کی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ جلد 1 صفحہ 368 ہے۔ اس میں لکھتے ہوئے ان الذباب کان لا یقو علی جسدہ ولا ثیابہ، مکھی آپ کے جسم پر بیٹھتی تھی نہ کپڑوں پر۔ تو علامہ محمد بن محمد دولجی 947 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لا علم لی بمن رواہ، اس کے راوی کے متعلق تو مجھے کوئی پتہ نہیں۔ شرح الشفاء یہ ملا علی قاری کی ہے، جلد 1 صفحہ 755 ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بے ثبوت روایت ہے۔ یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔